سے 4 زیادہ چلانے سے کیا فائدہ ہمارے نعت رسول پاک کا پڑھتا نکل گیا، ایک پل میں وہ یہاں سے مدینہ نکل گیا، پیٹھی کے کالے کوٹ کا خطرہ نہیں اسے، اللہ کا کرم ہے گرایا نکل گیا۔ حضرات اب ہمارے آداب کے سامنے طریق اللسان، بلیغ البیان، بلبل ہزار داستان، واقف تفسیر قرآن تیار ہے۔ تیار ہے وفار ہندوستان، واقف تفسیر قرآن، خطیب اعظم ہندوستان، غازی ملت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ سے۔ دوستوں شاعر اعظم ہندوستان حضرت حضرت سلامی آ چکے ہیں، آپ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس پڑھیں گے، لیکن اس سے قبل آئیے ہمارا غازی ملت کا استقبال آ رہا ہے، تکبیر و رسالت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں کر لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ۔ سب اصولوں کی دے کے قربانی بندگی کا اصول بنتا ہے، سب اصولوں کی دے کے قربانی بندگی کا اصول بنتا ہے۔ پہلے کلیوں کی جان جاتی ہے تب کہیں جا کے پھول بنتا ہے، پہلے کلیوں کی جان جاتی ہے تب کہیں جا کے پھول بنتا ہے۔ بدلے احمد ہے بے بہا نعمت، سب کو ملتی رہی ہے یہ دولت، جس کے بدلے رسول ہوتا ہے سب غلام رسول بنتا ہے، جس کے بدلے رسول ہوتا ہے وہ غلام رسول بنتا ہے۔ یا پھر مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ یہ شفائے نور سقیم ہے، یہ علاج قلب عزیز ہے، یہ غبار راہ حبیب ہے، یہ دیار رحمت کی دھول ہے، ارے اسی وطن کے وقار ہے اور اسی چمن میں یہ پھول ہے کہ ان کی عظمتوں کو سلام کر یہی غلام رسول ہے۔ دیکھا تھا کہ سنت میں حل رہے ابھی پولیٹکس میں ہو گیا ہے، لال گاڑی لال بہت الحمدللہ جو نا پان دکان سنوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت
آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ اللہ کے اس محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں جو نبی امت کی درودوں کو سنا کرتا ہے. اور میں ہر ایک سے تو کہتا نہیں، ان سے بلیابی درود پڑھنے کو کہہ رہا جن کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ امت کی درودوں کو پیغمبر سنا کرتے ہیں. تو اب اگر آپ کا عقیدہ اس بات پر مستحکم ہے تو بآواز بلند سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ لمبی تقریر نہیں ہونی، 1 گھنٹہ. اس لیے اپنے ذہن کو بالکل چند منٹوں کے لیے چند اہم باتیں جو جماعت کی ہیں آپ سماعت کر لیجیے. حافظ الحدیث حضرت علامہ محمد حسین صاحب الحقانی، ان کا خطاب ہونا ہے. پیر طریقت حضرت علامہ جوہر میاں شفیع آبادی غالباً آ گئے، ان کی تقریر سماعت کرنی. شاعر اسلام جناب دلبر شاہی کو آپ نے بڑی مستی میں سنا بھی، برداشت بھی کیا، اور ٹھیک انہی کے پہلو میں شاعر اسلام جناب ہنر فلاموی بھی تشریف فرما ہے. انہی کے پڑوس میں افضل مظفر پوری بھی ہے، اور تقریباً آدھا درجن سے زیادہ ہٹ شعراء ہے. جب یہ ہٹ ہوتے ہیں تو موسم بھی بدلتا ہے، سماعت بھی بدلتی ہے. اس وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مظفر پور ضلع میں مسلک اعلیٰ حضرت مشن سرکاری سرکاری عقید امام اعظم ابو حنیفہ وصول غریب نواز راہ غوث اعظم کے 3 بڑے مضبوط ذمہ دار ہماری بیچ سے رخصت ہو گئے. ایک غم تھا کہ محسن سنیت محترم حضرت حاجی ایوب صاحب قادری خیزی ایک لمبی عدالت سے گزر رہے تھے. ان کی جدائی کا بھی زخم بھرا بھی نہیں تھا کہ قاضی ادارے شریعہ حضرت علامہ مفتی شاکر القادری صاحب داغ مفارقت دے گئے. ابھی وہ آگ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ شیر بہار حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب خلیفہ مفتی اعظم، ان کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا.
تو یہ کچھ لوگوں کے لیے چند لوگوں کا انتقال ہونے تک ہے، لیکن جن کی سینے میں جماعت کے لیے دل ہے، مسلک کے لیے دل ہے، عقیدے کے لیے دل ہے، ان کے لیے چند لاشیں نہیں، چند فرد نہیں، چند اشخاص نہیں، بلکہ اہل سنت کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ایک فقہ میں ممتاز تھا، ایک تحریک میں منفرد تھا، ایک مینجمنٹ میں منفرد تھا۔ مجھے یاد ہے قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ، طلبہ اسے غور سے سنو، اس لیے کہ میں خوب جان رہا ہوں کہ میرے مدرسوں میں پڑھایا کم جا رہا، گھمایا زیادہ جا رہا، اور میں اپنے زخموں کا علاج کسی غیر سے نہیں اپنے خود ڈھونڈوں گا۔ اس لیے حضرات طلبہ غور سے سنو، 1968 سے ایک سفر شروع ہوا، وہ سفر خاندان کی ترقی کا نہیں تھا، وہ سفر علامہ ارشد القادری کی تجارت کا سفر نہیں تھا، وہ سفر علامہ ارشد القادری کے کنبے کی پرورش کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ دن، وہ راتیں، وہ لمحات جب خانقاہوں میں لوگ حال حال بھی کرتے تھے، چادر و سندل بھی رکھتے تھے، عرس اور گاگر بھی نکالتے تھے، اور گستاخان پیغمبر کے ساتھ دسترخوان پر شرکت بھی کیا کرتے تھے، رسول اللہ کے غداروں کے ساتھ رشتے بھی کیا کرتے تھے، دار القضاء اور وصول قضا کے نام پر بڑی اطمینان سے میری جماعت کے لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا، اور چادریں اڑا کر میری قوم کے لوگوں کا عقیدہ بلی چڑھایا جا رہا تھا۔ اس وقت قائد اہل سنت نے محسوس کیا کہ مزار کی چادر اڑا کر، بزرگوں کا سندر دکھا کر، حال حال کی محفلیں سجا کر وہ ہاف پیجامہ والے اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جن لوگوں نے بزرگوں کی چوکھٹ کی آڑ لے کر رسول اللہ کے غداروں کے ساتھ مل کر نبی کونین کے عاشقوں کے دلوں سے عظمت پیغمبر نکالنے کی بڑی خوبصورت ماسٹر پلان بنایا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو علامہ ارشد القادری کے پاس نہ تو حکومت کے خزانے تھے، نہ کسی سیٹ اور دھنا سیٹ کی تجوری تھی، بلکہ اسی غریب نواز کے غلاموں کے چند سکے تھے، داتا سرکارے سرکارے سرکاری کی اکیلت کیشوں کے کچھ سکے تھے، یہ وہی چند سکے ہیں۔ اے بابو چائے پلانے لگا رہے باپ، واپس آؤ، اس کے بعد آپ واپس آئیے، میں چائے کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ چائے کی پیالی میں دفن کرو گے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اور زور سے پڑھیے۔ ابھی تو آپ بہت زور سے نعرہ لگا رہے تھے، اس لیے کہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ بہت کم لوگوں سے سنیں گے، اس لیے کہ یہ داستان، یہ حدیث غم سنانے والے یا تو کچھ جا چکے ہیں یا جو بچے ہوئے ہیں ان کی گویائی نہیں۔ اس وقت قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ بہار کے ان لوگوں کی ایک میٹنگ کی تھی، ان افراد کی میٹنگ کی تھی، ان اشخاص کی میٹنگ کی تھی جو درسگاہوں میں بیٹھ کر فضیلت کی سند نہیں کیے تھے، لیکن درسگاہوں کو آباد رکھنے کے لیے تجوریاں 24 گھنٹہ کھول کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ارشد القادری نے ان لوگوں کی میٹنگ بلائی تھی جن لوگوں نے پیری مریدی کا کوئی کاروبار نہیں شروع کیا تھا، لیکن پیرانے الزام کی چوکھٹوں پر پیرانے الزام کے سلاسل کا جھنڈا لے کر بزرگوں کے دشمنوں سے برسر پیکار ان کی عادت اور فطرت رہا کرتی تھی۔ حضرات، تاریخ کا وہ پہلو بھی میرے سامنے بڑا دردناک ہے جب مظفرپور میں جہاں کسی بدعقیدے کو سر چھپانے کی جگہ نہ تھی، لیکن وہ بھی دن شہر میں دیکھا ہے کہ خوش عقیدہ مسلمان
نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں تلاشا کیا کرتا تھا. وہ کون سی مسجد ہے جہاں امام میرا ہوگا؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں مصلی میرا ہوگا؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں مقتدا میرا ہوگا؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان عرفات کے ترانے ہوگا؟ وہ کون سی مسجد ہے جہاں یا نبی سلام علیہ کے لاہوتی کلام پوچھیں گے؟ مسجدیں تلاشتا تھا پلیٹ فارم سے نکل کر کے. حضرات وہ دن بھی یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. الحاج محمد ایوب صاحب قادری کی تربت پر اس مرد آہن نے فضیلت کی سند نہیں لی تھی، عالمیت کی ڈگری نہیں لیا تھا، پیر مریدی کا کوئی نظام نہیں چلایا تھا، کسی دارالعلوم کا اہتمام نہیں کیا تھا. لیکن چاہے کوئی کہیں کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، نہ ذات پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ خاندان پوچھا، نہ شہر پوچھا، نہ وطن پوچھا. اتنا ضرور دیکھ لیا کہ تیری نصیب پر 786 کے بعد بٹا پان میں لکھا ہے کہ نہیں. لکھا ہوا ہے تو حاجی ایوب صاحب کی جیب میں کا ہاتھ سیدھے جیب میں پہنچ جاتا تھا اور اپنی تجوری کھول کر کہا کرتے تھے جو میرے غوث کی عطا ہم کو ہوئی ہے اس میں سے باقی کے ہاتھ بھی لے کر کے چلے جاؤ. علاقے میں ہمارے مدارس بڑے قریب ہیں. مجھ کو جو کچھ بھی ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے اسی دین کے لیے عطا کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے عطا کیا ہے، سرکار قربانی کے مشن کے لیے عطا کیا ہے. اب یہاں رک کر کے میں ایک بات بہت ہی بے باکی کے ساتھ کہنا چاہوں گا. اسٹیجوں پر ہم چیخ کر اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، خوب نعرے لگا کر اپنی قوموں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، چیخ کر سبحان اللہ کہلوا کر کے ہم اپنی اولادوں کو سنی سہولت بنا کر نہیں رکھ پائیں گے. اس لیے کہ ڈاکٹر نے اگر ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کو بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، چاول نہیں کھانا ہے، تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کا انتظام کرنا ہوگا، ہمیں روٹی کا ویوستھا کرنا ہوگا. تو جس تیزی کے ساتھ ہم یہ چیز کر کہہ رہے ہیں کہ بدعقیدوں کے یہاں نہیں جانا چاہیے، بدعقیدوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے یہاں تو ان کو دسترخوان پر نہیں بیٹھانا چاہیے. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں وہیں ہمیں اس کا بھی انتظام کرنا ہو. آنے والوں پورے رشتہ دار ہو یا عزیز ہو یا قارب ہو یا ان کے علامہ شاکر القادری صاحب کی اولاد ہو یا حاجی ایوب صاحب کے رشتہ دار ہو، ان کی وصیتوں کو کبھی مت بھولنا. اور ان کے خط کو جس دن موڑ دو گے یاد رکھنا اس دن زمانہ تجھے چھوڑ دے گا. اس روز غریب نواز کی چوکھٹ تجھے چھوڑ دے گی. لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ 2500 3000 روپئے سے بیشی کسی امام کی تنخواہ نہیں ہے. اگر 2 سے 2500 دے دیے تو بہت بڑی رقم دے دیے ہیں. اتنے احسانات جتاتے ہیں علامہ عبدالحکیم صاحب، حفیظ اللہ صاحب کہ مت پوچھیے. جیسے لگتا علماء نے قرض کھا لیا ہے. ان عالموں کے ذمے کوئی دوسرا کام نہیں ہے، یا تو یہ زبان سے گنگے ہیں، یا پیروں سے وکلانگ ہیں، یا ان کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، یا یہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں تم سے ایک آخری بات بڑا قیمتی کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے دیکھ لینا. علامہ شاکر القادری کو اللہ نے ہر چیز دیا تھا، ہر چیز عطا کی تھی، زمین بھی ہے، کاروبار بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے چاہے پٹنہ ہو یا کلکتہ ہو، اچھا مکان کبھی سامنے نہیں رہا، اچھی عمارت کبھی سامنے نہیں رہی، بھائی کی تجوری پر نظر کبھی نہیں رہی، سکے اور دولت پر نظر کبھی نہیں رہی. جس طرح ایک عام مدرسے کا مدرس، ایک عام مدرسے کا ناظم، ایک عام مدرسے کا محتمل، جس طرح رمضان کے دنوں میں رسید لے کر مدرسے کی گلی گلی گھوما کرتا تھا، علامہ شاکر القادری نے اس کو چھوڑا نہیں، اس روش کو باقی رکھا، اس کریکٹر کو باقی رکھا، اس عمل کو باقی رکھا. اس لیے مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس تجوریوں میں سکے ہیں تو اللہ کے واسطے وہ بولی مت بولنا جن سے علماء کا دل ٹوٹ جائے اور عالم دل شکستہ ہو کر بیٹھ جائے. ایسا
نہیں ہے کہ تمہارے 2,500 روپئے اور 3,000 روپئے کی تنخواہ سے عالموں کے کنبہ پڑ جاتا ہے، عالموں کی اولادیں پڑ جاتی ہے، علماء کا خاندان پل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی اس پر زور مت دکھانا کہ تمہارے کپڑے کے مسلے میں ان کی روٹی ہے، تمہارے کپڑے کے مسلے سے ان کی پرورش ہے، تمہارے کپڑے کے مسلے سے ان کا خاندان پل رہا ہے۔ ارے 2,500 3,000 کی بات کیا ہے یار؟ اگر بخار لگ جائے، صرف بخار لگ جائے اور بخار کی دوا سے پہلے صرف 3-4 ٹیسٹ ڈاکٹر لکھتے تو 10,000 روپئے کا بل صرف ٹیسٹ کا ہے۔ لیکن سوچو ذرا سا، 2,500 سے 3,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہو، وہ بھی تو کئی جگہوں پر نہیں، اکثر جگہوں پر میرے عالم کو ہر مہینے نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی تو 6 ماہ بیت جاتے ہیں، کبھی کبھی تو عالم کو خود ہی چندہ کر کے تنخواہ لینی پڑتی ہے۔ یہ کم مشکل کا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کا کام ہے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، اگر مدد کر سکتے ہو تو ان علماء کی مدد کرنا مساجد و مدارس کی تعمیر میں، اور اگر مدد نہ کر سکو تو وہ بولی مت بولنا جن کے علماء کے دل ٹوٹ جائیں، ہمت ہار جائے، حوصلہ شکن ہو جائے، اپنے جماعت کی بھوک کو نکال دو کہ تمہارے کپڑے کے مسلے کی امامت سے ان کا خاندان چلتا ہے۔ ارے چٹائی پر بیٹھ کر 25 سال لگا کر کے جو 3-12 بچہ قرآن کر سکتا ہے، وہ ہوائی جہاز بھی اڑا سکتا ہے، وہ ہوائی جہاز بھی اڑا سکتا ہے، وہ راکٹ بھی اڑا سکتا ہے۔ اس لیے میں یہاں رک کر کے ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لو۔ سفر ہو رہا ہے، حضرت قائد اہل سنت نے میٹنگ بلائی ہے، اور اس وقت معاملہ کیا آیا ہے، مفتی اعظم کانپور بھی ہے، حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب علیہ رحمہ، اور الحاج غلام رضا عرف منع میاں یہ بھی موجود ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ آخر کچھ عقیدہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے بدعقیدوں کی دارالقضا جانے سے، بدعقیدوں کی چوکھٹ پہ جانے سے، بدعقیدوں کی عمارتوں میں جانے سے کیسے روکا جائے، روکنے کی دلیل کیا ہوگی۔ حضرات وہ دن یاد ہے، اس وقت حاجی ایوب صاحب نے ایک بات کہی تھی، علامہ صاحب کام شروع کرنا آپ کا کام ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق پیٹھ پر کھڑے رہنا یہ سننا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے۔ حضرات اب ذرا سا ہمیں ایک بات اور بتا دیجیے کہ اترنے والا جب اترتا تھا تو سنی مسجد تلاشتا تھا، کبھی کبھی تو مجھے بھی ایسا ہوا ہے کہ اترنے کے بعد بہت سوچنا پڑا ہے کہ کہاں چلا جائے، کدھر چلا جائے۔ دامودر پور بھی دور ہے، دارالعلوم علیمیہ بھی دور ہے، اسٹیشن اور دامودر پور کا فاصلہ آپ دیکھ رہے ہیں، مٹھن پورا کتنا دور ہے وہ بھی فاصلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قلب شہر میں ایسا تو مسلح ہو، کوئی ایسا تو مقتدا ہو، کوئی ایسا تو امام ہو، کوئی ایسی تو مسجد ہو۔ حضرات حاجی ایوب صاحب کی ان دینی خدمات کو اور علامہ شاکر القادری صاحب کے استقامت دین کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہتے تو